بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف بہت ہی اہم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ بخاری شریف کو لکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دیکھیں نا، بخاری شریف ہمارے طالب علم کلاسز میں اور اس کے علاوہ ہر عوام اور خواص اس کو پڑھتی ہے، اور اس کتاب کو بڑی ہی شہرت حاصل ہے اور بہت زیادہ اس کتاب کو مقام و مرتبہ ملا ہے۔ لیکن اس کتاب کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لکھنے والے کو بھی ایک مقام و مرتبہ ملا ہوگا، یہ بھی تو ذہن میں سوال آتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ان کو لکھنے والے یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کیا ہے، نسب کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی باتیں ذہن میں رکھنا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ دیکھیں نا، یہ بخاری شریف ہے میرے ہاتھ کے اندر۔ اب اس بخاری شریف کو اکثر جو ہے مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح یہ تو عربی کے اندر ہے، لیکن ہماری جو عوام ہے وہ اسی طرح اس بخاری شریف کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو پڑھتی ہے۔ تو بخاری شریف سے پہلے اس لکھنے والے یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس کو بھی جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ الجعفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی کنیت لقب کے حوالے سے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے، جیسے کہ امام بخاری کو ملا علی قاری نے جو مرقات المفاتیح لکھی ہے یعنی مشکات المصابیح کی جو عربی شرح لکھی ہے، اس کے اندر جو لقب بیان کیے گئے ہیں امام بخاری کے، امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری کو بولا گیا ہے، ناصر الحدیث امام بخاری کا لقب ہے۔ اسی طرح امام بخاری کو ناشر مواریث محمدیہ کے لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ تو یہ لقب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے بخاری شریف کو لکھا ہے۔ اب اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور ان کی وفات، اس کی تاریخ کیا ہے یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 194 یعنی 194 ہجری میں ہوئی ہے، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جو ہے وہ کب ہوئی ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جو ہوئی ہے وہ 256 یعنی 256 ہجری میں ہوئی ہے، یہ امام بخاری کی وفات اور اسی طرح برتھ ڈے یعنی ولادت ڈے ہے، ان کی تاریخ کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، وہ کتنا عظمت اور شان والا ہے، اس کو سننا اور سمجھنا یہ بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں ایک دو قول جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی مدح و ثنا کے اندر اگر تمام کی تمام کاپیوں اور جو اوراق ہیں اور اس طرح قلموں کو اکٹھا کیا جائے تو کاپیوں کے جو ورق ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور قلم جو ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مدح و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ اتنے مناقب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں امام بخاری کے جو استاد ہیں جن کا نام ہے ابو مصعب احمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری حدیث میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں امام احمد بن حنبل بھی امام بخاری کے استادوں میں آتے ہیں، لیکن ایک استاد یہ بیان کر رہے ہیں کہ اتنی بصیرت امام بخاری کو حدیث کے اندر ہے کہ امام احمد سے بھی زیادہ رکھتے ہیں۔ اب اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک اور استاد جن کا نام ہے قتیبہ بن سعید رحمت اللہ علیہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کو جو حدیث کے اندر مقام ملا ہے، فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب سے بھی میرے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے طالب علم اور ذہین و فطین لوگ آئے ہیں، لیکن آج تک امام بخاری جیسا شاگرد مجھے نہیں ملا۔ اتنا مقام و مرتبہ ہے امام بخاری کا حدیث کے اندر۔ ایک اور استاد ان کی مثال بیان کرتا ہوں جن کا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ ارض خرستان یعنی خرستان کی جو زمین ہے آج تک بخاری کی نظیر
اس زمین کے اوپر مجھے نہیں ملی. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام و مرتبہ حدیث کے اندر ملا ہے. وہ استاد بیان فرما رہے ہیں کہ اس زمین کے اوپر آج تک امام بخاری جیسا جوان مجھے نہیں ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو بخاری شریف پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات ہیں اور اسی طرح ان کا جو نام و نسب ہے ان کو خوب ذہن کے اندر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.